میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپتلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کی معیشت میں کراچی کا کردار میک اور بریک ہے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار کراچی پر ہے. یہاں کی معیشت پہ، یہاں کے کاروبار سے، یہاں کی تجارت سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کا خزانہ ہے. سندھ کی بات کریں تو یہاں کا 95% خزانہ کراچی چلاتا ہے، مگر کراچی ایک یتیم شہر ہے. ملکی خزانے میں اور سندھ میں 95% ٹیکس دینے والا کراچی کی ایک بار پھر اہمیت سامنے آئی ہے. اور جو حالیہ ٹیکس ڈائریکٹری شائع ہوئی ہے، جو ٹیکس اعداد و شمار مزید BR کی طرف سے سامنے آئے ہیں، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ کراچی کی ریٹیل اور ہول سیلز مارکیٹ بھی پاکستان میں کہیں آگے ہیں، پورے پاکستان سے بازی لے گئی ہیں. اس کے باوجود ابلتے گٹر، گندے نالے، کوڑوں کے ڈھیر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پینے کے پانی کو ترستے اس شہر کے تاجر اور بیوپاری ان حالات میں بھی سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، پورے پاکستان کو نہال رکھتے ہیں. یعنی کراچی کی بندرگاہ، صنعتیں، کمرشل اسٹریٹس ہی نہیں، بازار بھی ملکی ریونیو کلیکشن میں سب سے زیادہ حصہ ڈالتے ہیں. ٹیکس ڈائریکٹری 2018-2019 کے مطابق ملک کے کاروباری مراکز سے حاصل ہونے والے ٹیکس محصولات میں کراچی کے بازاروں سے 98 ارب 14 کروڑ ٹیکس جمع کیا گیا. کراچی کی صدر مارکیٹ نے ملک بھر میں سب سے زیادہ ریونیو دیا. صدر مارکیٹ میں 72,339 دکانداروں نے 77 ارب 20 لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کیا. دوسرے نمبر پر اسلام آباد کی بلو مارکیٹ کی دکانیں 5,000 دکانیں 5,854 ٹیکس فائلرز نے تقریباً 40 ارب روپے ٹیکس ادا کیا. تیسرے نمبر پر لاہور میں ملتان روڈ کے بازاروں نے 17,800 دکانداروں نے 11 ارب روپے ٹیکس ادا کیا. پشاور کے کارخانوں بازار کے 10,417 تاجروں نے 5 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، جبکہ راولپنڈی کے صدر بازار کے 13,500 دکانداروں نے 2 ارب 26 کروڑ روپے کا ٹیکس دیا. ٹیکس ادائیگی کی کیفیت پہ پورے ملک کی مارکیٹس ایک پلڑے میں، کراچی دوسرے پلڑے میں نظر آتا ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ کی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی مارکیٹ سے تقریباً 2 گنا زیادہ ٹیکس کراچی کے بازاروں سے جمع ہوا ہے. یہ ہے کراچی کی اہمیت. اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر آپ کو یاد دلائے، جو سندھ حکومت سندھ میں خزانہ سندھ میں جو ٹیکس جمع کرتی ہے، اس کا 95% سے بھی زیادہ کراچی سے جمع ہوتا ہے. مگر کراچی کو حسرت و یاس کی تصویر بنا کے رکھ دیا ہے سندھ حکومت نے. اور اب دیکھتے ہیں کہ مرکزی حکومت کراچی کے لیے کیا کرتی ہے. کراچی کی پاکستان کے ٹیکس ریونیو کلیکشن میں اہمیت پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں جناب اشفاق طولہ، پاکستان کے نامور ٹیکس افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں اور اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب. تھوڑا آپ بتائیے کراچی کی اہمیت. یہ نمبرز تو سامنے آ گئے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ پورا ریفلیکشن یہ نہیں کر رہا ہے فیڈرل ریونیوز میں. بہت اچھا آپ نے ابتدائیہ دیا اور آپ نے کافی چیزیں کمپریہنسو بتا دی ہیں. تھوڑی سی روم میرے لیے چھوڑ دیا آپ نے، میں بتا دیتا ہوں. آپ نے جیسے کہا سندھ سیلز ٹیکس آن سروسز پہ کراچی کا 95%، میرا خیال ہے 97 سے 98% ہے. اور 100 ارب کی جو پوٹینشل ہے، اس میں WWF کے 7.5 ارب اگر میں ڈال دوں تو ٹوٹل ملا کے کراچی 97 ارب میرا خیال ہے ٹوٹل کلیکشن دیتا ہے. آپ فیڈرل ریونیوز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ میں سندھ کی سیلز ٹیکس آن سروسز جو تو آپ 97 ارب کہہ رہے ہیں یا 97% کی بات کر رہے ہیں؟ 97 ارب. کیوں پرسنٹیج بھی وہی بنتی ہے بیکاز کہ یہ 100 ارب بنتا ہے. اوکے. فیڈرل ریونیو کی بات کریں تو اوور آل کلیکشن کا آپ کا 59% کراچی آپ کو کلیکٹ کر کے دیتا ہے. اور کراچی کا آپ اگر دیکھیں تو ٹوٹل 75% آف دا پنجاب جو کلیکشن ہوتی ہے وہ آتی ہے. KP کے بلوچستان اور گلگت بلتستان کے ٹوٹل کو بھی میں ملا لوں تو کراچی ان سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو اس حالت میں اگر آپ کراچی کی حالت دیکھیں اور اس کی زبوں حالی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو آفت زدہ شہر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ہر
महीने कम से कम 50,000 के करीब लोग माइग्रेट करते हैं और कराची अच्छा, अब आप ये जैसे कि अभी आप जो बात फरमाने वाले हैं कि जो यहाँ की सिविक फैसिलिटीज़ हैं, जो यहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, पानी नलों में नहीं आता है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, अभी ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो हमारी हैं, साइट, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, ये किसी एक बम ज़दा शहर जिसमें एटम बम मार दिया गया है वो हाल पेश करें। अगर ये हालात ठीक हो जाए, इसके बावजूद कराची जैसे आपने अर्ज़ किया 60% कौमी ख़जाने में दे रहा है, सिंध के 97% दे रहा है, अगर इस पर कोई केयर कर दी जाए तो कौम का ही फ़ायदा होगा ना, पाकिस्तान का और सिंध का ही फ़ायदा होगा ना। कान साहब, एक छोटा सा तज्जिया हमने किया था और उसमें ये था कि अगर आप कराची को अगर 1100 अरब, ये जो बात हो रही है कराची पैकेज की, जो मुझे नज़र नहीं आता कि कहाँ से आएगा और पैसे नहीं है, इसका भी हम हल आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दे सकते हैं। मगर अगर आप देखें 50 अरब रुपए की मेंटेनेंस चाहिए। आपको याद होगा जब KPK में जब एक टेररिज्म की एक वेव थी और पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मसला हुआ था, उनको हम 1% हम अपने NFC अवार्ड का एडिशनल देते थे। अब वही कराची की हाल है जो माँ का किरदार अदा कर रही है पूरे मुल्क के लिए, और अगर मैं 1% अगर मैं उनको दे दूँ तो 25 अरब रुपए के करीब मेरे बनेंगे, और 25 अरब ही अगर सिंध गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अगर हमें दे दे सेल्स टैक्स से, तो 50 अरब रुपए तो सिर्फ आपको मेंटेनेंस में लगेंगे। अब हमें एक इतना बड़ा पहाड़ जितना हदफ है 1100 अरब, इसमें से 125 अरब के करीब बहरिया टाउन के जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो होते हैं। 1000 अरब की बात है जिसमें 400 अरब की CPEC का आपका सर्कुलर रेलवे, 600 अरब का बहुत आसान फार्मूला है, आपके तवज्जुह से मैं दे सकता हूँ। आपके इस वक्त स्टील मिल की जो लैंड पड़ी हुई है, जो कि कोर लैंड नहीं है, वो 17,745 एकड़ है। अगर 15,000 एकड़ सिंध गवर्नमेंट को वापस मिले और फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट मिलके अगर वो 15,000 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड जो कि तैयार पड़ी हुई है अगर दे दें तो 600 अरब रुपए इस मद में वो मिल सकते हैं, और 3 सालों में जनरेट हो सकते हैं, और 3 ही सालों में आप कराची का नक्शा तब्दील कर सकते हैं। ये एक ऐसा मामला है, अगर फेडरल गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेना चाहे तो हम स्टेक होल्डर, मीडिया के लोग, हमारी प्रोफेशन इंस्टीट्यूट, हम सब मिलकर एक एडवाइजरी इनको दे सकते हैं, मगर इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को उनको शामिल करना पड़ेगा, और ये ना हो कि फिर ये इसकी ओनरशिप के ऊपर फिर अगर जो हम बात कर रहे थे कि ये रोड्स ठीक हो जाएं, कम्युनिकेशन ठीक हो जाए, एक आम शहरी को कम्युनिकेशन के यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए मिल जाएं, और ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये बेहतर हो जाए, तो ये ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है इस शहर की वो उसमें तो बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा ना। कामन साहब, मईशत का हब है, और मैं कहता हूँ इतनी अच्छी पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स हर सूबे से माशाल्लाह यहाँ आते हैं, और माँ का दर्जा जैसे मैंने आपको कहा वो दे रही है। मैं समझता हूँ अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने सही मायनों में डेवलप कर लिया, और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है सेंसस के ऊपर कि हमारे सारे स्टेट्स यहाँ से हैं, अल्लाह ने सबको रोजी यहाँ से दी हुई है, पर हमारे वोट और हमारी पॉपुलेशन सेंसस जो है वो दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों में होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक नादरा के थ्रू हुकूमत को ठीक करना चाहिए, और उसको ठीक करने के बाद पाकिस्तान में एक नई डेमोग्राफिक्स के साथ कराची को एक अहम किरदार दें। आप कराची को कम से कम फेडरल बजट के अंदर कम से कम 1 से 2% ऑफ द NFC अवार्ड दें, और कराची को आप डेवलप करेंगे पूरा पाकिस्तान। ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमारे मौजूद आर्मी चीफ साहब ने, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे हर ऑपोजिशन ने दिया है, मगर जब इस पर प्रैक्टिकल अमल दरामद की बात आती है तो कोई भी नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अशफाक़ हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत की मौजूदा सूरत हाल क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज इसका एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत कारोबार में इस्तेहकाम है और मजीद बेहतरी नजर आ रही है। शरह सूद को भी बरकरार रखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। इसका तफसीली जायजा लेते छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान में मईशत और कारोबारी माहौल बेहतर हो रहा है और ठोस इसमें बेहतरी आ रही है। कारोबारी और माशी माहौल में इस्तेहकाम की आज एक और वजह बनी, और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो शरह सूद को 7% पर बरकरार ही रखेगा। पिछले 3 महीने से शरह सूद 7% पर मुस्तहकम है, जबकि इससे कबल कोरोना माहौल के 3 महीनों के दौरान स्टेट बैंक ने शरह सूद में 6.25% कमी की थी और पॉलिसी रेट
13.25% سے کم ہو کر 7% ہو گیا تھا۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی سربراہی میں مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ رپورٹ کارڈ جاری کرتے ہوئے بتایا گیا کہ عالمی منڈی میں تیل کی گرتی قیمتوں کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ جولائی میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ ترسیل تجاری یعنی کہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز ہیں پچھلے 3 مہینوں سے $2 ارب سے زیادہ ہیں، جبکہ کووڈ کے باوجود الحمدللہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پہ ایک مستحکم صورتحال نظر آئی ہے۔ ہمارے ریزروز بڑھے تقریباً 5 بلین پچھلے فسکل ایئر میں، یہ بوروئنگ کی وجہ سے نہیں بڑھے۔ پھر کچھ لوگوں کو فکر تھی کہ جو پورٹ فولیو انفلوز ہو رہے تھے شاید اس کی وجہ سے بڑھے ہوں، اس کی وجہ سے بھی نہیں بڑھے کیونکہ پورٹ فولیو انفلوز آئے اور فسکل ایئر کے دوران ہی چلے بھی گئے۔ اس لیے جو 5 بلین کا اضافہ ہوا یہ ایک ہائی کوالٹی اضافہ ہوا، اس سے ہمارے بفرز بڑھے۔ کووڈ کے باوجود ہم نے اپنے بفرز کو بچایا، اپنے ریزروز کو بچایا، اور ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے آج ہماری حالت بہتر ہے کمپیئر ٹو کہ جب ہم نے یہ فسکل ایئر شروع کیا۔ معیشت کی صحت پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس رپورٹ کارڈ میں کہا گیا کہ جون اور جولائی میں عمومی مہنگائی میں معمولی اضافے کے باوجود کور انفلیشن نسبتاً مستحکم رہی ہے۔ آئندہ سال مہنگائی کی شرح معمولی اضافے کے ساتھ 7 سے 9% کے درمیان رہنے کی پیشگوئی کی گئی۔ اس انفلیشن کے تھوڑے سے بڑھنے کی بنیادی وجہ جو فوڈ پرائسز ہیں اور سپلائی سائیڈ شاکس ہیں وہ ہیں۔ اس میں کوئی ڈیمانڈ سائیڈ کی زیادہ ہونے کی کوئی انڈیکیٹرز نظر نہیں آ رہے، اس لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبرز کا کافی یقین تھا کہ جو انفلیشن جو ہے جو کہ ہم نے پہلے فورکاسٹ کی تھی کہ اس سال کی ایوریج ہوگی 7 سے 9% تک، وہ اسی رینج میں اس کے رہنے کی امید ہے۔ آج اسی مانیٹری پالیسی بیان میں بتایا گیا کہ کووڈ 19 کے باوجود اسٹیٹ بینک کی جانب سے سستے قرضوں کی وجہ سے مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ری فائنینسنگ، ٹیکس ریفنڈ، سرمایہ کی فراوانی، حکومت کی جانب سے کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیوں میں معاشی سرگرمیوں کو تقویت مل رہی ہے اور بینکوں کی ہاؤسنگ فائنانس سے اب اس میں مزید بہتری آئے گی۔ بینکس کے ساتھ ہم ڈائیلاگ میں ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بینکس کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں کہ اگلے سال دسمبر تک ان کی جو ٹوٹل لینڈنگ ہے 5% جو ہے وہ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کی طرف ڈیووٹ ہونی ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے بینک سے ان کے جو کوارٹرلی ٹارگٹس ہیں وہ منگوائے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکس کا جو ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنانس ہے یہ بڑھے گا، اور کافی سارے بزنس مین نے خاص کر جو کنسٹرکشن میں ہیں اور ڈیولپر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ اب ہمیں بینکس سے کالز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ بتائیں کوئی اچھا پروجیکٹ جہاں پہ لینڈ ٹائٹل وغیرہ کے ایشوز نہ ہوں۔ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جولائی میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے، سیمنٹ کی پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں مزید اضافہ ہوا ہے، بجلی کے قرض سمیت ہائی فریکوینسی کے تمام انڈیکیٹر استحکام کی جانب گامزن ہیں۔ گویا کہ ایک ماحول بن رہا ہے کہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں بہتری آئے اور اس میں استحکام پیدا ہو۔ آج معیشت کی اس رپورٹ کارڈ پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر ڈاکٹر اعجاز نبی، اکنامکس پروفیسر ہیں لمس میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا۔ آپ فرمائیے گا کہ آپ اس سیٹسفیکشن کو شیئر کرتے ہیں جو کووڈ کے باوجود، پورے پس منظر کے باوجود اس وقت معیشت میں جو ایک استحکام کم از کم نظر آ رہا ہے اور ہلکی ہلکی بہتری کے واضح آثار ہیں۔ جی، معیشت کا استحکام جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے ایک پس منظر میں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک بڑے ہی میکرو اکنامک کرائسس میں تھے، کووڈ مارچ میں جو آیا اس سے پہلے، اور اس کرائسس کے اوپر ہم آہستہ آہستہ قابو پا رہے تھے۔ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آ رہی تھی، ہمارے ریزروز بہتر ہو رہے تھے، لیکن پھر یہ کووڈ 19 آ گیا، اور کووڈ 19 کا خوف پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے اثرات کا بہت بری پیشن گوئی ہو رہی تھی، اور پاکستان میں بھی وہی فکر تھی کہ یہ جو تمام ہم نے امپروومنٹ کی اس سے پچھلے سال، اس سے پہلے کووڈ سے پہلے والے سال میں، وہ تمام ہماری محنت ضائع ہو جائے گی،
क्योंकि कारोबार रुक जाएंगे, ग्रोथ मनफी की तरफ चली जाएगी, करंट अकाउंट में जो इम्प्रूवमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। उन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमारी मईशत में इस्तेकाम है, और हमने जो बुरे हालात हो सकते थे उनको हमने होने नहीं दिया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सराहा जाना चाहिए। आपको अब मुस्तकबिल के हवाले से जो अब ये पोस्ट कोविड है वैसे तो, और ये जो हमारा माली साल शुरू हुआ है 1 जुलाई से, और उसके जो असरात हमने पहले क्वार्टर के अंदर देखे हैं वो तो बहुत मुस्तहकम है। डाउन द रोड आपको ये माली साल मईशत की तरक्की के लिहाज से या मज़ीद इस्तेहकाम के लिहाज से कैसा दिख रहा है, कारोबार के लिहाज से भी? कामरान साहब, अल्लाह करे आपकी बात सही हो और कोविड माजी की बात हो जाए, लेकिन जो इसके असरात दुनिया भर में हैं वो तो यही लग रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता फिर उभर सकता है। इसके ऊपर पूरी तरह से काबू हमने नहीं पाया। पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों की निस्बत हालात बेहतर हैं, लेकिन क्यों बेहतर है इसका हमें पूरी तरह से इल्म नहीं है, इसकी समझ नहीं है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा हो अगर ये दोबारा ना आए। लेकिन एक चीज़ को ज़हन में रखिए, इस वक्त हम ग्रोथ अपनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस्तेकाम के बावजूद हम ग्रोथ अपनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2% के करीब। 2% ग्रोथ, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ 2% है, मतलब कि पर कैपिटा ग्रोथ 0 है। और डॉक्टर साहब, आप एग्री करते हैं कि मौजूदा हालात में जो इस वक्त पहले क्वार्टर के हालात रहे, अगर अल्लाह करता है और ऐसे ही रहते हैं अगले 3 क्वार्टर्स में भी, तो आप समझते हैं कि ग्रोथ 2% से ज़्यादा नहीं हो पाएगी? नहीं, 2% इस वक्त प्रोजेक्टेड है। मैं समझता हूं कि अगर कोविड के असरात इसी तरह से काबू में रहे पाकिस्तान में तो ये फिर बढ़ेगी ग्रोथ। ये 3%, 4%, 5% तक जा सकती है। आपके ख्याल में पोटेंशियल है? आप समझते हैं पोटेंशियल है 4 से 5% तक जाने का? स्टेटस मौजूदा हालात है इसमें देखें, पाकिस्तान में पोटेंशियल 6-7, देखें हमने 3 डेकेड यानी 30 साल हमारी ग्रोथ 6% रही थी। ये तो पिछले 3 डेकेड्स में हमारे हालात काबू से बाहर हुए हैं, क्योंकि हमारा फिस्कल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, हमारा अपने एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। अगर हमने अपने एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल कर लिया, जो कि लगता है कि हुकूमत की बहुत कमिटमेंट है, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, अगर हमने मेजर एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल कर लिया और हुकूमत ने जो भी सेविंग होती है उसको मॉप अप करके ख़र्चा ना किया और बार बार IMF के पास हम ना गए, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान 7-8% ग्रोथ पे ना बढ़े। और अगर 7-8% ग्रोथ पे बढ़े तो फिर पर कैपिटा ग्रोथ 4-5% होगी, और 10 साल 20 साल अगर ये हो गई तो लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। चुनांचे मैं पोटेंशियल के बारे में बहुत होपफुल हूँ, लेकिन हमने कंट्रोल करना है अपने एक्सपेंडिचर्स को, और हमने इकॉनमी की, ट्रेड की, बिजनेस की जो करंट स्टेटस है, जो मैनेजमेंट है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सपोर्ट कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोजेक्शन की जिसकी आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान का जो भी क्राइसिस होता है इकोनॉमी का, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम होता है। ये हमारा क्राइसिस हमेशा गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है, खासतौर पे फिस्कल के एरिया में। प्राइवेट सेक्टर हमारे, देखिए हमने बैंकों को बड़ी अच्छी तरह से हमने रेगुलेट किया, प्राइवेटाइज किया, फिर रेगुलेट किया। चुनांचे हमारे बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर क्राइसिस होता है, वो बैंकिंग क्राइसिस में तब्दील हो जाता है। उसको काबू करने में बहुत टाइम लगता है। हमारे क्राइसिस ये नहीं है, हमारे क्राइसिस फिस्कल क्राइसिस होते हैं। इसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है। अगर ये गवर्नमेंट कंट्रोल इस चीज को कर ले तो मैं नहीं समझता कि आपको विल और इसका कोई सामने कोई इस सिलसिले में उम्मीद की किरण नजर आ रही है? मुझे कमिटमेंट बहुत नजर आ रही है, लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत होंगे और इस कमिटमेंट को सस्टेन करना होगा जबकि मुश्किल डिसीजन लेने का वक्त आएगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर एजाज नबी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, लम्स हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी
पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान। हमारी अपोजिशन जमातें हिज़्ब इख्तलाफ बहुत ही मज़े की जमातें हैं, बहुत ही मज़े के नज़रियात हैं, मुख्तलिफ नज़रियात भी हैं, लेकिन वक्त की अगर ज़रूरत हो तो ये नज़रियात एक दूसरे में गुड मिड हो जाते हैं, जैसा कि अब होता नज़र आ रहा है। हमने इसका बड़ा शानदार मंजर देखा इतवार को, यानी कल, जब एक नया अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील दिया गया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान जमहूरी महाज है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का छठा बड़ा महाज है जो कि इस तरह से वजूद में आया है, जिसमें भात की बोलियां बोलने वाली अपोजिशन जमातें एक जगह इकट्ठा हो गई हैं। कल हमने देखा कि इस अपोजिशन जमातों का बुनियादी मरकज़ महवर ये था कि पैगाम ये था कि जैसे कि ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमातों का एक इज्तिमा है। दिखाने को या देखने को ये वाकई इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमातों का इज्तिमा लगता था, क्योंकि उसके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुसलसल पिछले चंद रोज़ के दौरान ख़ास तौर पे लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया था या इदारों को टारगेट किया था। सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर रखें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांग कर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ है जिन्होंने इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है। अफसोस ये जो न समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो कि मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। कम से कम 3 मरतबा डिक्टेटरशिप ने न सिर्फ जमहूरियत के ऊपर कारी ज़रब लगाई। मैं देखता कि अगर कोई और हुकूमत होती और जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को मौजूदा को मिली है उन इदारों से कि जिसका 73 साल में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी इस हुकूमत की बदकिस्मती है, पाकिस्तान की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है। ये जो कुव्वतें हैं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसने हमारा आवाम से जमहूरियत छीनी है, जिसने ये कठपुतली निजाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको हमें समझाना पड़ेगा। इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहां से चैलेंज करना है जहां वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और फिर इन जज्बात की तर्जुमानी हुई जब मुश्तरका एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। कल जो इत्तेहाद तरतीब दिया गया, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खुसूसी जज्बात का इजहार था, मगर जिस बात का जिक्र नहीं था वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से बड़े भरपूर ताल्लुकात हमारे अपोजिशन जमातों के इनफरादी तौर पर, हत्ता के इज्तिमाई तौर पर भी जारी है। ये बहुत ही दिलचस्प मालूमात किसी के इल्म में नहीं थी कि इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट महाज से पहले, एपीसी से पहले एक और एपीसी हुई थी जो खुफिया रही। ये एपीसी हुई थी मेज़बानी में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की, जिसके के मेस में, जिसके के मेहमान खाने में पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की टॉप लीडरशिप मदऊ की गई थी इस एपीसी से 2 रोज़ कबल। इस मेहमान खाने में उनके मेज़बान थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, डायरेक्टर जनरल ISI जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और कई दूसरे सीनियर फौजी अफसरान। अपोजिशन की तर्जुमानी करने के लिए इस इज्तिमा में शरीक हुए शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, PMLN के 3 दूसरे लीडर, शहरी रहमान और तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, जिन्होंने कि इस महफिल का एहतमाम किया था, जोर दे के अपोजिशन लीडरशिप को कहा कि तब्दीली इलेक्शन के ज़रिए ही आनी चाहिए, तब्दीली इलेक्शन के ज़रिए ही आएगी और इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए आप वो काम करें जो कि आपको करना चाहिए, और वो ये कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन की इस्लाहात करें। और फिर जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कौमी मामलात पे तमाम सियासी जमातों को बताती है कि क्या करना है, पाकिस्तान के कौमी मफादात को किस तरह से उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है और वो क्या है, और वही यही बताया गया। इस महफिल में भी एक मौजू अहम रखा गया था, वो ये कि पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाए। और ये जब तक जितनी देर में ये मीटिंग ख़त्म हुई, ये फैसला हो चुका था कि हिज़्ब इख्तिलाफ इस सिलसिले में किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का और मुखालफत का इजहार नहीं करेगी। इस बात पर भी तवज्जो दी गई कि अब
ارتعاش کی اور اشتعال کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حزب اختلاف توجہ دے الیکشن ریفارمز پر, جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے, اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے, الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے اس کی جو تنبیہ کی گئی, جو اس کی درخواست کی گئی, جو اس کے لیے ایک بڑا تفصیلی لیکچر دیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے, وہ فوج کے سربراہ نے دیا, وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا کہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, اور حزب اختلاف کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جائیے اپنا کام اس انداز سے کیجئے کہ جمہوریت مضبوط ہو, جمہوریت میں استحکام آئے, اور انتقال اقتدار الیکشنز کے ذریعے ہو, اور الیکشن ہر 5 سال بعد ہو. اور یہی وہ پیغام تھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے لے کے حزب اختلاف کی جماعتیں آئیں, اس کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا. اور اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کہ راز و نیاز زیادہ ہوتا ہے, عوام میں گفتگو کم ہوتی ہے, یہ ایک معمول کا حصہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب عوامی سطح پر حزب اختلاف کی جماعتیں آتی ہیں یا ان کے مختلف لیڈرشپ آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس کا ہدف ہوتی ہے, اکثر لان تان سے بھی کام لیا جاتا ہے. لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تنہائی میں, گفتگو ہوتی ہے بند کمرے میں, تو وہ ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے. جیسا کہ یہ جو گزشتہ ملاقات ہوئی ہے ISI کے مہمان خانے میں, وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی تھی. اچھی بات ہے, اپوزیشن چاہے عوام کی سطح پر کسی قسم کی بھی جذبات کا اظہار کرے, لیکن بہرحال بند کمرے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی بات کو سنتی ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرتی ہے. یہی وہ صورتحال ہے جو دیکھنے میں آئی ہے. اور اسی لیے اب میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہے اجتماع ہونا, APC ہونا, اتحاد ہونا, جلسے کی باتیں کرنا, جلوس کرنا, لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس ماحول سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اور نہ اس APC سے کوئی تبدیلی آنی تھی, نہ اس سے پہلے حزب اختلاف کی کسی APC سے اس قسم کی تبدیلی آنی ہے. اور یہ پورا ماحول یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہتر ماحول ہے, جمہوریت کے ترقی کے لیے, پھر معیشت و کاروبار کی ترقی کے لیے بہتر ماحول ہے. پاکستان میں زبردست نظام کام کر رہا ہے. اور عجیب بات ہے, حزب اختلاف کہتی ہے کہ 73 سال میں فوج اور حکومت ایک ساتھ ہو کے نہیں چلی, اور اب جب فوج اور حکومت ایک ساتھ ہو کے بھرپور انداز میں پوری ملت ایک ساتھ چل رہی ہے, تو حزب اختلاف کی چند جماعتوں کو اس پر اعتراض ہے. اور اس بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں, عمران خان کے ساتھ مل کے نہ چلیں. اور اسی کی تگ و دو ہے جس کی کہ کاوش کرتی حزب اختلاف نظر آتی ہے. اور اسی پس منظر میں کل پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں اپوزیشن جماعتوں کا یہ حکومت مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تشکیل دیا گیا. یہ PTI دور حکومت میں اپوزیشن کی یہ پہلی آل پارٹیز مکمل کانفرنس تھی, جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف, آصف زرداری انہوں نے تقریریں کی, شہباز بلاول, مریم فضل الرحمان نے بھی اس میں تقریریں کی. اور اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں کل کے سیاسی اجتماع کا مرکز اور محور بہرحال نواز شریف رہے. پچھلے سال 20 نومبر کو لندن پہنچنے کے بعد کل پورے 10 ماہ بعد نواز شریف نے کوئی بہت بڑی سیاسی ایکٹیویٹی کی, بلکہ سیاسی میلہ انہوں نے لوٹ لیا. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے اپنے بیٹے حسین نواز شریف کے دفتر میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کے لیے روانگی سے قبل نواز شریف حساس بشاس چاقو چوبند نظر آئے. نواز شریف مسکراتے ہوئے خوشگوار موڈ میں حسین نواز, حسن نواز, اسحاق ڈار, ناصر بٹ کے ہمراہ روانہ ہوئے, اور پھر ویڈیو لنک پر مسلسل 54 منٹ تک انہوں نے خطاب کیا. اس دوران نواز شریف کی کیفیت میں ماشاءاللہ بیماری یا نقاہت کے آثار دور دور نظر نہیں آئے. ماشاءاللہ نواز شریف مشترکہ جو اعلامیہ تھا آنے تک تقریباً 9 گھنٹے تک APC سے ویڈیو لنک کے ذریعے جڑے بھی رہے. جو آپ پہ پابندی لگا رہے ہیں آپ کی تقریر پہ, کل آپ سے ملیں گے کیسے رہتا ہے خدا لگائی جا رہی ہے, تو آپ کیا کہیں گے بارے میں بات کریں گے. آپ سب کو میرا السلام علیکم. میں کانفرنس کے میزبان جناب آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور تمام معزز قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں.
نواز شریف نے تو زبردست جذباتی تقریر کری، بلکہ میں کہوں گا دل کی بھڑاس نکالی۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو کوستے رہے، شہباز شریف دانتوں میں انگلیاں دبائے اس تقریر کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے، انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں، کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ محترم نواز شریف نے جی بھر کے گلا کیا، دل کی بھڑاس نکالی، مگر جس بات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ یہ کہ وہ بھی کیسے اپنے سیاسی قبلوں کو بدل لیتے ہیں، اپنے سیاسی نظریات کو بدل لیتے ہیں، کیسے کسی دوست کو دشمن بنا لیتے ہیں، وقت آئے تو دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں، عوام کو کیسے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھلا دھوکہ دیا گیا ہے، سیاسی نظریات میں قلع بازیاں جس انداز سے کھائی گئی ہیں اس کا ذکر جناب نواز شریف نے نہیں کیا اپنے سیاسی نظریات کے حوالے سے۔ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری، اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا۔ یہ لٹیرا انسان، یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اس نے سرے میں مال خرید لیا ہے۔ میرا نام بھی نواز شریف نہیں، اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں قوم کی قدموں میں نثار کرتا۔ میں آصف زرداری صاحب سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ گفتگو پہلے فرمائیں، تو انہوں نے مجھے کہا آپ پہلے فرمائیں، تو میں نے کہا نہیں آپ پہلے فرمائیں، انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ پہلے فرمائیں، تو میں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ وہ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں، میں ان کو بڑا بھائی کہتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بات مان لی۔ کتنی امیدوں کے ساتھ میں نے زرداری کے ساتھ دستخط کیے، آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے، یہ سارے کام وہی کر رہا ہے جو مشرف کر رہا تھا۔ جو اس وقت آپ کا کردار ہے محترم زرداری صاحب، اور جو کچھ مجھ جیسے ناچیز کا کردار ہے، یہ الحمدللہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ اب یہ خام خواہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا، یہ اب سب ماضی کی یادیں رہ جانی چاہیے۔ زرداری صاحب، یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بھی چھپ کر بات کریں گے، پردے کے پیچھے رہ کر یہ بہت گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زرداری صاحب زرداری صاحب، آپ نے بڑی چلاکی کے ساتھ نواز شریف کو دھوکہ دیا ہے، اور یہ قوم آپ کی چلاکی کو اور دھوکے کو جان چکی ہے۔ مجھے قیام جدہ کا وہ دن کبھی نہیں بھولے گا جب محترم آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ہمراہ مجھے ملنے آئے تھے۔ میں نے تو بڑے خلوص، پیار، محبت اور امید اور مان کے ساتھ آپ سے ہاتھ ملایا تھا۔ یہ آپ نے کیا ہاتھ کر دیا ہمارے ساتھ، یہ آپ نے کیا دھوکہ کر دیا ہمارے ساتھ، یہ کیا پیچھے سے آپ نے ہمارے ساتھ ہماری اپنا بیک میں آپ نے خنجر گھونپ دیا۔ اب اس انتہائی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے۔ پاکستان کی بہت ہی معتبر سیاسی تجزیہ کار، بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، نیوز اینکر پرسن بھی ہے، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ کل جب نواز شریف صاحب اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے، 1 گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی، ماشاءاللہ بہت حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ وہ کیا پوری اپوزیشن کو ریپریزنٹ کر رہے تھے یا کم از کم مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے تھے؟ کیا لگ رہا تھا، وہ کس کی آواز تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اپنی آواز تھے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے جو تجربے رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا تجربوں کو، ان کو ایک یقینی طور پہ ایک غصہ ہے، اور غصہ بھی ہے، اور ایک ان کو یہ کانسٹنٹ ایک ہے، ان کے یہ سوچ ہے کہ فوج کا جو مداخلت ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کے تمام مسائل ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ جب وہ ریکال کرتے ہیں تو وہ آدھا ریکال کرتے، آدھا نہیں ریکال کرتے، وہ یعنی کہ آدھا سچ ہے اور آدھا
شاید ایمنیزیا ہے، تو ان کی وہ ان کا اپنا بڑا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، وہ پرسنل ایکسپیرینس سامنے آتا ہے، اور یقیناً کامران صاحب یہ جو لیکن بات وہ صرف وہ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جس میں کہ ان کو بظاہر نقصان ہوا یا جس سے ان کو تکلیف پہنچی. جس پرسنل ایکسپیرینس سے فوج نے ان کو فائدہ پہنچایا یا سیاست کی تمام مدارج پہ عروج پہ پہنچایا، اس کا کبھی وہ ذکر نہیں کرتے کہ اسی فوج نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. وہ یاد رکھیے. جی بات درست ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ آدھا ان کو یاد رہتا ہے، اٹس پارشل ریکال. اور یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے پچھلے کچھ برسوں میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، تو لیکن بات یہ ہے کہ جو پورا سچ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو ان ٹرمز اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ انہوں نے آخر ووٹ دیا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن کے لیے. تو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر جب ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، کارگل میں ان کے پاس اتھارٹی تھی، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو، وہ آرمی چیف تھے، انہوں نے ان کو ایک اور عہدہ دے دیا، چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے میمو کمیشن میں بھی یہ چلے گئے، تو جو ان کا ریکال ہے وہ پارشل ریکال ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے ذکر کیا ٹویٹ ریجیکٹڈ، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ ہے. لیکن جب وہ گورنمنٹ میں تھے اسی معاملے پہ جو موسٹ ریسنٹ معاملہ ہے، انہوں نے طارق فاطمی کی چھٹی کی، انہوں نے پرویز رشید کی چھٹی کی. اسی معاملے پہ انہوں نے کوئی شد بد نہیں کی، بلکہ اپنے قریب ترین لوگوں کو فارغ کر دیا. جی میرا خیال ہے کامران یہ بات ایک بہت مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں سول ملٹری کی جب سے پاکستان بنا ہے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور بہت سی باتیں بنی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آج ہمارے پاس شاہد خاقان عباسی صاحب تھے تو بات کر رہے تھے، وہ ہر بات کا جواب مجھے کہتے ٹروتھ کمیشن بنے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ضرورت ہے ٹروتھ کمیشن بنانے کی، کیونکہ آپ دیکھیے نا نواز شریف صاحب جب کل بات کر رہے تھے حقائق بھی تھے، لیکن پارشل ریکال میں چیزیں ڈسٹورٹ بھی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ پارٹی، حالانکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج کہا کہ جی اب جو انہوں نے کہا ہے وہ پارٹی کی سوچ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ یقین کرتی ہیں کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اور جو جس طرح سے وہ گرج رہے تھے، آپ نے شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی، وہ تو دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہوئے تھے. یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بڑے بھائی فارمر پرائم منسٹر کیا کہنے لگے، یقینی طور پہ. اور حالانکہ جو ہمیں پتا چلا ہے وہ یہ کہ جب آرمی چیف، دیکھیں نا یہ بھی ایک بہت انہونی بات ہے جو آج فائنلی آرمی کی طرف سے یہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ پچھلے ہفتے کی میٹنگ ہے اس کو بتا دیں، بیان کر دیں. سب چینلز نے ایک ہفتے پرانی بات سامنے لائے اور کہا کہ جی کہا ان کو کہ آپ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بات میں نے مصدقہ ہے، میں نے لوگوں سے چیک کی جو وہاں تھے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے گلگت الیکشنز کی بات کی، گلگت بلتستان کے وہ ایمانداری کے ہوں یہ وہ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں دور رکھیں اس سے. ہم نے پہلے کہا ہے جو آپ نے الیکشن ریفارمز کرنے ہیں خود کریں، جو آپ نے نیب کا جو کرنا ہے آپ خود کریں. تو یہ میں نے پی ایم ایل این سے بھی پتا کیا، یہ کنفرم ہوئی بات کہ the army chief said that. اور میں نے ذرا سے پتا کیا تو دیکھیں یہ بھی بات ہوئی کہ وہ جو قصہ ہوا، جو میٹنگ ہوئی، پھر ان کو جو کل نواز شریف صاحب نے بات کی اس کا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو بریف نہیں کیا تھا کہ بھئی جو میٹنگ ہوئی ہے. لیکن یہ جو کل نواز شریف صاحب نے کہا، دیکھیے یہ ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، کیونکہ بہت سے حقائق تاریخ میں رقم ہے، وہ آپ اور میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہ اب متحد ہو کے چل رہی ہے نیشنل، لیکن آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ یہ 4 دور گزر چکے ہیں، یہ ہر جب وقت کی ضرورت ہوتی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آنے کی باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی باڈی لینگویج نظر آتی ہے، کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں. یہ 4 ادوار گزر گئے ہیں، ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے رہتے ہیں، جیسے حالات بدلتے ہیں ایک دم بدل جاتے ہیں. کیسے پاکستان کے عوام ٹرسٹ کریں کہ اب جو یہ
ایک میز پہ ایک میز پہ ایک چھتری کے تلے بیٹھے ہیں یا اس پہ بیٹھے رہیں گے؟ وقت گزرے گا ایک دوسرے کے خلاف پھر خنجر نہیں نکال لیں گے؟ کیسے عوام ٹرسٹ کریں ان پر؟ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ یعنی ٹرسٹ کرنے کی کیا بات ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کل انہوں نے ایک بات کہی ہے، اب یہ کس طرف چلتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے جیسے کہا تاریخ سیاست میں تو حقیقتیں روز بروز بدلتی ہیں. کوئی ہمیں کیا معلوم فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں آپ تو استعفے دیں گے. آپ نے یہ سنا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ میں استعفیٰ نواز شریف صاحب کو دے دوں گا. نواز شریف صاحب تو یہاں ہیں بھی نہیں. بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. تبدیلی کے لیے دو ٹوک رائے ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان کی ہو یا انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کی، کہ اگر کچھ کرنا ہے تو پارلیمنٹ سے استعفے دینے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑے، استعفے دے. پنجاب میں اور دوسری قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنے جو سینکڑوں اراکین ہیں ان کو واپس بلا لے. ایسا ہوگا تو عمران خان پہ دباؤ پڑے گا اور پھر شاید اس کے بعد کسی تبدیلی کی بات ہو تو ہو، مگر اس سے پہلے کچھ ہونا ناممکن ہے. اس پورے ماحول پر ہم تجزیہ حاصل کریں. صافی ہوں گے ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد. سیاست میں ذرا سی بھی دلچسپی رکھنے والے کسی بھی پاکستانی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ موجودہ دور میں یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں اس کی اپوزیشن جماعتیں مسلسل پہلے دن سے آنکھ بچولی کا کھیل ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ سے مشترکہ استعفوں کی جرات تو دور کی بات ہے، کبھی مشترکہ عوامی طاقت کا مظاہرہ تک نہیں کیا. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں پوری قوت سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے انہوں نے کوئی عملی مظاہرہ کیا ہو. حتیٰ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وزیر اعظم، صدر مملکت، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر بھی عملاً متفق نہ ہو سکی، بلکہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی ہوئی نظر آئی ہیں. اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری کی پی ٹی آئی حکومت سے بیزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو فوری الوداع کہے، کیونکہ دونوں جماعتیں یہ کہتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، پوری اپوزیشن بھی، کہ دراصل وہ الیکشن جس سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں وہ جعلی الیکشن تھے، وہ دھاندلی کے الیکشن تھے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے یا پارلیمنٹ سے فوری استعفے دے، سندھ حکومت کو الوداع کہے. مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی سمیت تمام اسمبلی سے استعفے دے، جبکہ نواز شریف یہ بھی ضروری ہے کہ پہلی فلائٹ سے اسلام آباد آئیں اور حکومت گرانے کا کریڈٹ لے، اپوزیشن کو لیڈ کرے. مگر نہ ایسا ہونا اور نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہی کوئی پاکستانی تصور کر سکتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی یہ کسی ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کسی قیمت پر سندھ حکومت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہیں گے. کل اے پی سی کی 26 نکاتی تفصیلی مشترکہ قرارداد میں کہیں بھی اسی لیے اسمبلی سے استعفے کا تذکرہ تک نہیں ہے. صرف احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان ہوا ہے، اور اس احتجاجی لائحہ عمل میں مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی جانب سے مناسب وقت پر اسمبلی سے اجتماعی استعفے کے آپشن کی بات کی اور زور دے کے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے. عدم اعتماد کا آپشن ہے، استعفوں کا آپشن ہے. اس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس پر ہوم ورک کر کے اس کا تجاویز مرتب کر کے پارٹی لیڈرز کے سامنے پیش کرے گی، اور وہ جب طے ہو جائے گا تو اسی کے مطابق عمل ہوگا انشاءاللہ. آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. اگر ہم انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے، جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے جو شفاف الیکشن کا مقصد ہے اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں گے. یقیناً اس موقع پہ یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان انہی اسمبلیز کو جعلی قرار دیتے ہیں جن سے ووٹ لینے کے لیے 2 سال پہلے انہوں نے صدارتی امیدوار کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. اسی پارلیمنٹ سے وہ صدر پاکستان منتخب ہونا چاہتے تھے. بہرحال کل اے پی سی پہلے بھی مولانا فضل الرحمان ہی ریبٹ کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن سے حکومت گرانے کے لیے استعفوں کا مطالبہ کرتے رہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ان مطالبے پر ہمیشہ سنی انسنی ہی کی ہے. جعلی وزیر اعظم مستعفی ہو، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، اثر نو انتخابی اصلاحات کے ساتھ عام انتخابات کرائے جائیں. پوری اپوزیشن متحد ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے استعفیٰ دے. استعفے سے کم مذاکرات کرنا ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ نہیں کہ ہم سرنڈر ہو جائیں گے، ہم نے حتمی طور پر ان سے استعفیٰ لینا ہے. آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں.
اس معاملے کے جو سربراہ ہیں جو اس پورے معاملے کو استعفوں کی معاملے کو سمجھتے ہیں کہ دراصل اگر عمران خان حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے، دراصل اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ سے اتنی بڑی تعداد میں اگر پارلیمنٹیرینز استعفیٰ دے دیتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، اور اس خلا کے نتیجے میں حکومت مجبور ہوگی کہ وہ دوسرے الیکشنز کے لیے جائے۔ اور اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں مسلسل مولانا فضل الرحمان، اور یہ بات کل بڑی دلچسپی سے دیکھی گئی کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں جناب مولانا فضل الرحمان جب خطاب کرنے آئے یا انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا فیصلہ کیا تو ایسا لگا، بظاہر ایسا لگا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کم از کم مولانا فضل الرحمان خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا گیا، کیونکہ عجب انداز میں، پراسرار انداز میں ان کی تقریر کو سینسر کر دیا گیا، باہر ان کی آواز نہیں پہنچ پائی۔ میرے خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے، لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے۔ تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں۔ یہ نامناسب بات ہے جی۔ میں ابھی آیا اور کہا کہ ہم فونز کو بھی بند کریں گے اور ان دونوں کو بھی بند کریں گے۔ مسٹر جماعت جو آپ کہنے میں مثال ہے، ان کے ریکویسٹ پہ یہ ان کیمرہ ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ان کیمرہ تو نہیں تھا نا، اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ نہیں، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں۔ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا۔ مولانا صاحب یہ مت پڑھیں آپ کا، یعنی یہ ہے نیا، یہ مجھے دے دیں، بس یہ نیا ہے۔ اس انتہائی دلچسپ سیاسی ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز جہاں دیدہ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ ابھی کیونکہ ہم نے آخر میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کیا، دکھایا، ایک تو پھر انہوں نے بڑا شدت سے اعتراض کیا کہ پھر ان کے ساتھ جب وہ جوائنٹ کمیونیکے پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک بڑی ہلچل مچی۔ جناب مولانا فضل الرحمان کا بڑا مختلف اوپینین رہا ہے، جو مین اسٹریم اپوزیشن لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، تھرو آؤٹ پچھلے 2 سالوں میں، اور وہ کافی اس سلسلے میں بے چین ہے۔ کل جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا، آپ کے خیال میں محض اتفاق تھا؟ میرے خیال میں وہ کچھ مس مینجمنٹ تو وہاں سے ہوئی تھی، لیکن مولانا کے ساتھ یہ خصوصی سلوک اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ مثلا الیکشن کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا تو اس انٹرویو کو چلنے نہیں دیا گیا، اور اختر مینگل صاحب کا بھی چلنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح اس سے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے انہوں نے چترال میں جلسہ کیا تھا، اور ان کے حساب سے ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا، لیکن صاحب وہ تو ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں چلنے دیا گیا۔ کل تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو منتظمین تھے اے پی سی کے، انہوں نے نہیں اس کو چلایا، وہ چلا تو کل نواز شریف کا بھی۔ ہاں، لیکن جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی وضاحت پیش کی گئی تو پتہ پھر یہی چلا کہ سوشل میڈیا پہ تو اس کو دیا جا رہا تھا، لیکن ٹی وی چینل نے وہاں سے اس کو پک نہیں کیا، یا پھر خود شاید مولانا کے لوگ اتنے وہ نہیں تھے کہ اس کو ٹی وی چینلز تک وہ کر لیتے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں لاسٹ ویک پشاور میں جو ان کی ختم نبوت کانفرنس تھی، اس میں لاکھوں لوگ تھے، لیکن کسی چینل پہ اس کو دکھایا نہیں گیا، کیونکہ اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں مولانا محمود خان چکزئی صاحب، اے این پی، یہی چھوٹی پارٹیاں ہی جینون اپوزیشن رہی، اور پیپلز پارٹی اور جیسے آپ نے کہا کہ دراصل یہ آپ کے بقول اے این پی، مولانا، چھوٹی جماعتیں جینوئن اپوزیشن ہیں، یعنی کہ حقیقی اپوزیشن ہیں، کیوں آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ حقیقی اپوزیشن نہیں ہے؟ ایک تو کامران خان صاحب، میرے خیال میں اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدبخت ترین دور سے یوں گزر رہا تھا، یا پچھلے 2 سال گزرا، کہ حکومت بھی جعلی اور اپوزیشن بھی جعلی۔ حکومت کا کوئی رویہ، کوئی ادا حکومت والا نہیں تھا، اور اپوزیشن اور خصوصاً 2 بڑی پارٹیوں کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیکھیں الیکشن کے امیجیٹ بعد
یہ صرف مولانا کا نہیں بلکہ ANP کا، محمود خان چکزئی کا، حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال کا بھی اس وقت یہ رائے تھی کہ بھائی ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں جماعتوں نے سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ، اب تو الیکشن سے پہلے مثلا سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے اس پلان کے تحت ووٹوں کی خریداری میں، پھر چیئرمین سینٹ بنانے میں بھی تعاون کیا، پھر صدر بنانے میں، کیونکہ زرداری صاحب شروع دن سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھی عمران خان کی طرح لاڈلے بن جائیں، لیکن وہ لاڈلے نہ بن سکے، اس کے باوجود بھی ان کو معافی نہ ملی۔ اور دوسری طرف جو میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی سیاست تھی، وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے رہے، ایک مہینے کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے ایک کا بیانیہ، دوسرے کے لیے پھر وہ مصالحت والا بیانیہ، تو وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار رہے، ان کے ورکر بھی، اور چونکہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں تیار نہیں تھی، مصلحتوں کی شکار رہی، تو اس لیے اپوزیشن نہ پارلیمنٹ کے اندر عوام کی ترجمانی کر کے صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کر سکی، اور نہ پارلیمنٹ کے باہر۔ یہ جو کل توڑا بہت سمجھتے ہیں کہ اگر دراصل اثر ڈالنا ہے اور اگر دراصل کوئی بہت بڑا ایک حکومت مخالف ہیجان پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں، پارلیمنٹ سے استعفے دیں، اور یقیناً اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور PMLN ایک صفحے پر آئیں اور یہ بڑا فیصلہ کرے۔ آپ کو یہ کہیں دور دور ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو سر دست پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑنے پہ تیار نظر نہیں آتی۔ کل اگرچہ مولانا کے اصرار پہ اور باقی جماعتوں کی اصرار پہ انہوں نے اصولی طور پر استعفوں کے آپشن پہ بھی آمادگی ظاہر کر دی، لیکن اور ساتھ ایک موقع پہ بلاول صاحب نے یہ بھی آفر کر دی کہ جی ہم اپنی استعفے وہ میں نواز شریف صاحب کو دے دیتا ہوں اور یا مولانا صاحب کے پاس رکھوا دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے اس پہ تیار ہوگی۔ اور دیکھیں یہاں پہ پھر وہ PTI کی سنت تازہ کر رہی ہے، جس طرح PTI کے دور میں بھی میرا یہی موقف تھا کہ آپ لوگوں کا جینا حرام کرنے کی بجائے، شیشے توڑنے کی بجائے، سول نافرمانی کے اعلانات کی بجائے، اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ اس سے آسان کام یہ ہے کہ آپ KP کی حکومت کو توڑ دیں، لیکن PTI بھی یہ نہیں کر رہی تھی، اور استعفے دے کر بھی آخر میں انہوں نے پھر سر جھکا کے اپنے استعفے بھی واپس لے لیے اور اسی پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے۔ اسی پارلیمنٹ کو جعلی بھی کہتے تھے اور اسی میں عمران خان صاحب بیٹھے وہی کیفیت آج بھی ہے، وہی کام اس وقت مسلم لیگ نون وہی دیکھے، وہی چیز اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ بھائی جس پارلیمنٹ کو آپ لوگ جعلی کہتے ہیں اس میں بیٹھے کیوں ہیں؟ اچھا اس پارلیمنٹ میں تو پھر بھی سپیکر اور یہ لوگ اپوزیشن کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، اور اس کی ادھر تو اگر یہ جاتے بھی ہیں تو روزانہ عمران خان صاحب کبھی ان کو مراد سعید کے ذریعے بے عزت کرواتے ہیں، کئی دوسرے کے ذریعے بے عزت کرواتے ہیں، تو جعلی کہہ کے بھی اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا، اس کی وجہ سے اپوزیشن اخلاقی جواز کو جاتی ہے۔ بہت شکریہ جناب سلیم صافی، پاکستان کے سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اجتماع تو تھا اسٹیبلشمنٹ مخالف، خوب لے دے ہوئی، خوب لان تان ہوئی، مگر زرداری صاحب نے کمال ہوشیاری سے مختصر 10 منٹ کی تقریر کی، اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کیا، ہاں مگر جو سخت باتیں تھیں یا لان تان والی باتیں تھیں وہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو چھوڑ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وہ کمی پوری کی، یعنی کہ جو جناب زرداری صاحب نے نہیں کیا۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوگی؟ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویسے تو اپوزیشن کے مجموعی داند بھی دکھانے کے اور ہیں، کھلانے کے اور ہیں، اسی لیے اتوار کی APC سے پہلے 2 روز قبل ISI ہیڈ کوارٹرز کے میس میں ہونے والی APC زیادہ امپورٹنٹ تھی، جس میں حزب اختلاف کی تمام ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی، اور وہاں پہ کیے جانے والے فیصلے اور وہاں پہ کیے جانے پہ پہنچنے والا کنسنسس سے زیادہ دور رس اور اس پہ زیادہ عمل ہوتا ہوا نظر پاکستانی سیاسی کے دانت اور ہے، کھلانے کے دانت کچھ اور ہیں۔
जनाब नवाज शरीफ का अंदाज़ कुछ और है, बयानिया कुछ और है, उनका अमल कुछ और है। जनाब शहबाज शरीफ का बयानिया, अमल और उनकी पॉलिसी कुछ और है। पीपल्स पार्टी में भी खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। कल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी होशियारी से कोशिश की कि वो गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेले। आसिफ जरदारी ने 10 मिनट तक वीडियो लिंक पे खिताब किया। ये वो इज्तिमा था जिसमें जनाब नवाज शरीफ ने 54 मिनट इस्टेब्लिशमेंट को कोसा था, मगर जब आसिफ जरदारी की बारी आई तो उन्होंने अपना वक्त मरियम नवाज की खैर आफियत, मौलाना फजलुर रहमान से मज़ाहिया जुमले, PTI हुकूमत पर हल्की फुल्की भड़ास, लेकिन वो होशियार कहने वाले आसिफ जरदारी कल दूर तक नजर नहीं आए। इस्टेब्लिशमेंट का नाम तक ना लिया, गिले का तो दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। खास करके मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने आने का फैसला किया। मुझे और भी खुशी है कि आज हमारी बेटी मरियम बीबी भी यहाँ हैं। ये APC मेरी नज़र में बहुत पहले होनी चाहिए थी। शायद मैं अगर जेलों में मौलाना साहब ने नहीं भेजा होता और शायद में होता तो आ जाता पहले, मगर क्या करें, मौलाना साहब का काम ये है कि किसी को आसरा देकर उसको कहना चल में आ रहे हैं। मुझे APC के खिलाफ जो रवैया कर रही है हुकूमत, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है। जब से हम सियासत में हैं हमने कभी ये आलम नहीं देखा कि इतनी TV पे बैंड हो, तो ये सब इनकी कमजोरियों की निशानियां हैं। ये हमारी कोई पहली APC नहीं है। 2006 में भी बीबी साहिबा ने मियाँ साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। 18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द। जो सियासी बोने हैं जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो के मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। आपने लहजा देख लिया, अंदाज देख लिया, गुफ्तगू देख ली आसिफ अली जरदारी की। ये वो हिज़्ब इख्तिलाफ का इज्तिमा था जिसमें जनाब नवाज शरीफ 54 मिनट चंगाड़े थे और फिर दूसरे रहनुमा। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की जानिब से जनाब आसिफ अली जरदारी ने खुद तो गुड कॉप खेला, मगर बिलावल भुट्टो से वो तमाम बातें कहलवा दी जो वो चाहते थे कि किसी न किसी सूरत से कही जाए। और इसी तरह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में एक तरह से अपोजिशन का भरम रखने के लिए बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को कठपुतली हुकूमत का जिम्मेदार करार दिया और सहूलतकारों और इदारों के बारे में खूब जी भर के सख्त जुमले कहे। यानी कि गुड कॉप ने अपनी बात की और बैड कॉप ने अपनी। ये जो कुव्वतें हैं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसने हमारा आवाम से जमहूरियत छीनी है, जिसने ये कठपुतली निजाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको हमें समझाना पड़ेगा। हमें उनके सामने आवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में, आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना, मगर उनको वहां से चैलेंज करना है जहां वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उनका ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने अवाम को आजाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आजाद करा सकेंगे। जो फैसला ये फोरम करता है हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके अवाम को इस मुसीबत से, इस अजाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे। अब पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और इसमें गुड कॉप और बैड कॉप के अनासर, इस पर बात करेंगे। एक और हमारे पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर मोतबर और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जनाब मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। ये पीपल्स पार्टी की अभी हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या चाहती है पीपल्स पार्टी? यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी चाहते क्या है? देखिए कामरान, सियासतदान अपनी कमज़ोरियों से कमज़ोर हुए हैं, वरना अगर सियासतदानों में वो ताकत होती तो 40 साल तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ने के बाद भी ज़िंदा नहीं रहता। 40 साल तक ज़िंदा रहने की वजह प्रिंसिपल, उसने एक उसूल तय किया और उसने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज़, वो डील नहीं की जो बहुत से आने वाले सियासतदानों की थी। सिर्फ उस एक फांसी की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ने के बाद भी ज़िंदा रहा।
उस पॉलिटिक्स से हट गई पीपल्स पार्टी। वो आपने आज आसिफ जरदारी ने जो गुफ्तगू की उसमें आपने वो आप जो बात आप कह रहे हैं उसकी अक्कासी वो है, वो आप उस बयानिए से हट गए, उस नजरिए से हट गए। इसमें आप डिबेट कर तो सकते गोया हैं। पीपल्स पार्टी तो शायद ये कहना शायद कहती भी नहीं है कि वो कोई नजरियाती जमात है। अब तो देखिए वरना कामरान देखिए मौक़ूफ़ की बात है। 2008 में बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई। वो 5 साल ऐसे पीरियड था जिस 5 साल में वो अपनी अच्छी गवर्नेंस की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी पंजाब में मजबूत होती। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली थी। लेकिन पीपल्स पार्टी 2013 में जब आउट हुई है तो पंजाब में उन्होंने कम बैक नहीं किया। उन्होंने जाके वहाँ हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पंजाब में पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने सिंध को ये समझ लिया, सिंध ने उनको वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया, भुट्टो के नाम पर वोट पड़ा। लेकिन भुट्टो के नाम पर वोट पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उस नाम को इस्तेमाल करते। आप एक अच्छी मिसाल कायम करते, जिस तरह केपी में इमरान खान ने 2018 तक एक मिसाल कायम की जिसकी बिना पे उसको पॉपुलैरिटी मिली। इस पे डिबेट हो सकती है कि फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में एस्टैब्लिशमेंट ने उनको हेल्प आउट की, कितनी हेल्प आउट की। लेकिन ये बात तो सही है कि अभी गेम प्लान क्या है आसिफ जरदारी का? और देखिए मुझे ये लग रहा है एपीसी में हिस्सा लेके इस पीडीएम का हिस्सा बन के क्या तो उनको एक नेशनल पॉलिटिकल कैरेक्टर अपना रिवाइव करना है, जो कि उसको उन पे एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि आप सिंध तक कन्फाइंड हो गए हैं, आप इंटीरियर सिंध तक कन्फाइंड हो गए हैं। तो वो जो एक नेशनल कैरेक्टर, और इसमें ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो को ये देना पड़ेगा कि वो एटलीस्ट जो मौलाना फजलुर रहमान की एपीसी के मुकाबले में वो सबको ना सिर्फ एक जगह जमा किया उन्होंने, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक अलायंस, 2 साल में कोई अलायंस नहीं बना था, पहली मरतबा एक अलायंस बना, एक लाइन ऑफ एक्शन वो तय हुई। अब उस लाइन ऑफ एक्शन पे उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें सीरियसनेस ऑफ पर्पस कितना है, सिंसेरिटी कितनी? देखिए नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने जो है वो ऑपोजिशन को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि या तो आप हेड ऑन पे जाएं और या आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया जनाब मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम में इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।